كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام واقف ہیں کہ بفضلہ تعالی آخرت کے سفر کے موضوع پر سلسلہ وار دروس جاری ہیں، اور آج اسی موضوع کی ایک کڑی جس کا عنوان جہنم کے ہولناک مناظر ہیں اس پر بإذنہ تعالی گفتگو ہوگی۔ جہنم یہ بڑا برا اور بدترین ٹھکانہ ہے جو لوگوں کی سزاؤں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں کافروں، مشرکوں، فاسقوں اور فاجروں کو داخل کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جنت و جہنم کا تذکرہ کئی مقامات پر کئی مرتبہ فرمایا ہے، اور نسبتاً جنت کے بالمقابل آگ اور جہنم کا تذکرہ زیادہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ انسانی فطرت ترغیب کے بالمقابل ترہیب یعنی شوق کے بالمقابل ڈر سے زیادہ جلد سیدھے راستے پر آتی ہے، ترہیب سے اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ جہنم وہ ٹھکانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سزا کے طور پر داخل کرے گا، اور یہ جہنم کے مراحل انسان کی قبر سے شروع ہو جائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اسے دن رات جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اسے دن رات جنت و جہنم کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اگر وہ جنتی ہوگا تو اس کے لیے جنت کے مناظر ہوں گے، جنت کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے، اور اگر وہ جہنمی ہوگا تو اس کے لیے جہنم کے مناظر ہوں گے اور جہنم کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے۔ قبر کے احوال میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جب ایک فاسق، فاجر، کافر، گناہ گار انسان فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے قبر میں اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دیا کرتے ہیں، جہنم کا بچھونا ہوتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا اوڑھنا ہوتا ہے۔ تو قبر ہی سے جہنم کے مراحل شروع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جہنم جس کے دروازوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مخصوص گروہ داخل ہوگا، یعنی ہر دروازے سے مخصوص گناہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ ویسے ہی جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مخصوص نیک اعمال کرنے والوں کو مخصوص دروازوں سے بلائے گا، جیسے روزے داروں کو باب الریان سے بلائے گا، اور اسی طرح دوسرے نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دوسرے دروازوں سے بلائے گا۔ یہی معاملہ، ویسے ہی معاملہ جہنم کے ساتھ ہے کہ جو انسان جس درجے کا گناہ کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اسی
دروازے سے جہنم میں داخل کرے گا۔ جنت کے درجات ہوتے ہیں اور ہر درجہ دوسرے درجے سے بلند ہوتا ہے، اور جنت کے درجے اونچائی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جہنم کے درکات ہوتے ہیں، یعنی گڑھے ہوتے ہیں، اور یہ گڑھے نیچے کی طرف جاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی گڑھے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کے گڑھوں کے متعلق کہا ہے کہ ایک پتھر اگر جہنم کے منہ پر چھوڑ دیا جائے تو اسے اس کی تل اور تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کا وقت لگ جائے گا۔ اس قدر گہرا جہنم کا ایک گڑھا ہوتا ہے، اور اس جہنم کے کئی نام آئے ہیں۔ جہنم کا ایک نام الجحیم ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ ایک نام حطمہ ہے، چکنا چور کر دینے والی، پیس کر رکھ دینے والی۔ ایک نام حاویہ ہے، جس کے معنی ہیں گہری کھائی کے۔ ایک نام سقر ہے، جس کے معنی ہیں جھلسا دینے والی، جلا کر کوئلہ بنا دینے والی۔ اور اسی طرح ایک نام لظا ہے، جس کے معنی ہیں ایسا بڑھتا ہوا تیل یا تانبا جو تلچھٹ کے مانند ہو۔ اور اسی طرح ایک نام سعیر ہے، جس کے معنی بھی دہکتی ہوئی آگ کے آتے ہیں۔ اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام زمہریر ہے۔ زمہریر کے معنی ہیں شدید سردی کا عذاب دینے والی۔ تو جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب سردی کا بھی عذاب ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہو یا نہیں لگتی ہو، لیکن آگے چل کر ہم اس سلسلے میں کچھ روایتیں دیکھیں گے۔ یہ جہنم کے کچھ نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اب اس جہنم کی وسعت، اس کی گہرائی ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی گہرائی کے سلسلے میں ابھی ہم نے ایک روایت پیش کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک بڑی خوفناک اور دہشتناک آواز آئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آج سے 70 برس پہلے جہنم کے منہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پتھر چھوڑا ہوا تھا، وہ پتھر آج جہنم کے تل میں پہنچا ہے۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے، اور اس کی وسعت وہ تو ہم میں سے کوئی انسان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ آگے آپ کچھ روایتیں سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ صرف ایک روایت ہمارے سامنے ہے کہ ایک گناہ گار کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ایک بندہ بات میں جانے انجانے میں اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، لا یتکلم بالکلمہ، ایک کلمہ جانے انجانے میں بات میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، ما یتبین ما فیہا، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہوی بہا فی النار، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم میں پھینکتا ہے۔ کتنی دور پھینکتا ہے؟ ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان میں ہے اتنی دور اللہ تبارک و تعالی ایک کلمے کی وجہ سے ایک انسان کو پھینک دیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس فاصلے کا اختیار کیا وہ مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور جو دوسرے گناہ گاروں کے ساتھ معاملہ ہوگا آگے روایتیں پیش کی جائے گی جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح جہنم کی وسعت میں یہ بات بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ جن اور انس میں سے ہر 1000 میں سے 999 ہوگی۔ ہر 1000 سے 999 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی سے ہمیں جہنم کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن
میدان محشر میں جہنم کو لائے گا تو عجیب ہولناک اور وحشت ناک منظر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. یہ مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جہنم کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں لائے گا. جہنم کے منہ پر 70,000 لگامیں لگی ہوگی. 70,000 لگامیں لگی ہوگی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو آگے بڑھنے سے کھینچتے ہوں گے. جہنم آگے بڑھتی ہوگی, یہ فرشتے جہنم کو لگام پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہوں گے. اس کی وسعت کا اندازہ کریں کہ ایک جہنم کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر 70,000 لگامیں لگائی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مامور کیا ہوا ہے. اور جب یہ میدان محشر میں آئے گی, کیوں آگے بڑھ رہی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں کہا, سورہ فرقان کی آیت ہے اذا رأيتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب وہ دور ہی سے میدان محشر میں جہنمیوں کو دیکھے گی تو وہ چنگارے مار رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی. ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میدان محشر میں جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو انہیں کھا جانے کے لیے, انہیں اپنے اندر کھینچ لینے کے لیے اس قدر چنگارے مار رہی ہوگی, غصے سے ایسی چیخیں مار رہی ہوگی جیسے کہ وہ ابھی پھٹ جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس سند کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک موصول کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میدان محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا, جنتیوں کو جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی, دیکھ کر غصے کے مارے ایک جھرجھری لے گی, اس کے آنگ پر ایک کپکپی آئے گی. وہ کپکپی اس قدر وحشت ناک ہوگی کہ میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدے میں گر جائیں گے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے خلیل, ابو الانبیاء, اولو العزم پیغمبروں میں سے, ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ میدان محشر میں وہ جہنم کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے. اور گھٹنوں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے صرف ایک چیز مانگیں گے اور کہیں گے کہ الہ العالمین آج کے دن مجھے تو بس اس جہنم سے بچا لے, بس میری جان کو اس جہنم سے بچا دے. آپ آل اولاد کا یا کسی اور کا سوال نہیں کریں گے. تو یہ جہنم کی وحشت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جو فرشتوں کو معمور کر رکھا ہوا ہے ان کی تعداد 19 ہے. یہ 19 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر عائد کیا ہوا ہے, اللہ نے انہیں جہنم پر متعین کیا ہوا ہے. یہ 19 فرشتے ہمیں گنتی میں بڑے معمولی لگتے ہوں گے کہ 19 فرشتے. ایک ایک فرشتے کی ہیئت اتنی ہے کہ اس کی ایڑی سے لے کر ٹخنے تک اگر کوئی پہنچنا چاہے تو اسے 300 سال کا وقت لگے گا. ایسے 19 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں متعین کیا ہوا ہے. جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 19 فرشتوں کو کام پر لگایا ہوا ہے کہ یہ جہنم کی آگ بھڑکاتے رہیں اور لوگوں کو سزا دیتے رہے. اور جب یہ جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہیں تو جہنم کی آگ کا کیا رنگ بن گیا؟ تو جہنم کی آگ بھڑکنے کی وجہ سے اب سیاہ ہو چکی ہے, اس کی آگ کی رنگت کالی ہے. اور اسی طرح جہنمیوں کے جسم کی بات ہے, جہنمیوں کا جسم کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کئی روایتیں بیان فرمائی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی روایتیں آتی ہیں جہنمیوں کی ہیئت اور ان کے جسموں کے سلسلے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنمی کی جو جلد ہوگی, ایک روایت کے مطابق وہ 70 گز موٹی ہوگی.
70 ہاتھ موٹی ایک ایک جہنمی کی جلد ہوگی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں کہا کہ ایک جہنمی کا ایک داڑھ احد پہاڑ جتنا بڑا ہوگا, اور ایک روایت کے مطابق احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا. اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک جہنمی کے دو کاندھوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا, اگر ایک تیز سوار اس فاصلے کو پورا کرنا چاہے تو اسے 70 سال لگ جائیں گے, ایک جہنمی کے کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ. اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم میں جہنمیوں کی سورین مکہ اور مدینہ کے درمیان کے فاصلے جتنی بڑی ہوگی. مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ 400 یا 420 کلومیٹر کا فاصلہ. اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا جسم ایک ایک جہنمی کا بنا دے گا تاکہ اس سارے جسم پر اسے عذاب دیا جائے اور سارے جسم سے اسے تکلیف پہنچائی جائے. اس سے بھی ہمیں جہنم کی وسعت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی مخلوقات ہیں, تمام مخلوقات میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں, اور اس میں سے ایک ایک جہنم کی جسامت اتنی بڑی کہ اس کا ایک داڑھ احد پہاڑ جتنا بڑا. اللہ تبارک و تعالی اس وحشتناک اور بدترین جگہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ جو جہنم ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, بلکہ جو آدمی بھی اس میں ڈالا جائے گا جہنم کا عذاب اسے چمٹ جائے گا. کوئی بھی انسان جہنم کے عذاب سے خود کو بچا نہیں سکتا. اور اس کا عذاب اس قدر چمٹنے والا اور اس قدر ہیبتناک و وحشتناک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ انسان جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو, جس نے ساری زندگی کبھی ایک تکلیف بھی نہ جھیلی ہو, اس انسان کو جہنم میں اگر صرف ایک غوطہ دے کر نکال دیا جائے, صرف ایک غوطہ, ایک جھلکی, اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے کیا کبھی تم نے کوئی سکون حاصل بھی کیا ہے, کبھی تم نے کوئی نعمت بھی دیکھی ہے, تو وہ جہنم کے صرف ایک غوطے کے بعد کہے گا کہ آج تک میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی, آج تک مجھے کسی طرح کا سکون اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہی نہیں ہے. تو یہ اس قدر وحشتناک اور ہولناک جگہ ہوگی, اور یہ اس قدر وحشتناک ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے عذابات کے متعلق کہا کہ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے سارے جسم کو, اس کے گوشت کو, اس کی ہڈیوں کو الگ الگ کر دے گا, جلا کر پھاڑ دے گا, چیر دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون, آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے, چہروں کا سارا گوشت جھڑ جائے گا. اور اسی طرح جہنم کی آگ انسان کو نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی. اللہ نے کہا وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. اللہ نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے کہ جہنم کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے نہ مارتی ہے, نہ زندہ رہنے کی لذت دیتی ہے اور نہ مرنے کی خواہش پوری کرتی ہے. وہ تو بس اپنے اندر رہنے والوں کو تڑپاتی رہتی ہے. اور یہ کیسے تڑپاتی ہے تو ہمیں اسی بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے سلسلے میں کہا کہ اس کا معمولی سا انگارہ بھی ایک پہاڑ جتنا بڑا ہوگا. معمولی سی چنگاری پہاڑ جتنی بڑی ہوگی. اور جس انسان کے اوپر چنگاری نہیں بلکہ اس جہنم کی سخت آگ لاد دی جائے, اسے اس سخت آگ میں جھونک دیا جائے, تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی ہم بآسانی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ جہنم بھڑکائی کس سے جاتی ہے؟ اس کے اندر کیا چیز ڈالی جاتی ہے؟ انسان اور پتھر. اللہ تبارک و تعالی ان انسانوں میں کبھی ہمارا نام داخل نہ کرے جن سے جہنم کو جلایا جا رہا ہے, جن سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. اس آگ سے خود کو بچاؤ, اس آگ سے بچو جس کا ایندھن
جس کے جلانے کا سامان انسان ہے اور پتھر ہے، وہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے، کبھی مسلمان کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان خود کو اس ٹھکانے سے بچانے کی پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرے، وہ جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرے، وہ جس قدر ہو سکے نیک کام کرتا رہے، اس لیے کہ وہ ٹھکانہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہو اس کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہے، ایسے اعمال سے خود کو بچائے جو اسے جہنم کے گڑھوں میں پہنچانے والے ہوں، ایسے اعمال کرے جو اعمال اسے جنت کے قریب پہنچانے والے ہو۔ اور یہ جو جہنم کی آگ ہوگی جس کی ایک چنگاری پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، جو چہروں کے قریب آئے گی تو گوشت جھڑا دے گی، جبڑوں کو نکال کر باہر کر دے گی، اس آگ کی گرمی کتنی ہوگی؟ کیا ہمارے گھروں میں جلنے والی آگ جتنی ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم کی آگ جو تم اپنے گھروں میں جلاتے ہو اس آگ کے بالمقابل 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم، 70 سے ایک کم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلانے کے لیے تو ہمارے گھروں کی آگ کافی تھی، 69 زیادہ گنا آگ کو گرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ آگ انسان کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ آگ انسان کو عذاب دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے 69 گنا زیادہ گرم کر رکھا ہے تاکہ تکلیف بھی اسی قدر بڑھا دی جائے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی زمین پر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اترا کر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے عذاب کو اور جہنم کو بلانے والے ہیں۔ یہ عذاب انہی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم کے احوال کو دیکھ لے یا اسے جہنم کی چیخیں سنائی جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت میں کہا ہے کہ پھر تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہارے زندگی کا معمول رونا ہو جائے گا، یہ تم اپنی بیویوں کے قریب جانا بھی چھوڑ دو گے، تمہیں بیویوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی سوچ و سمجھ نہیں رہ جائے گی، اور تم اپنے گھر بار چھوڑ کر میدانوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ گے، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرو گے، اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی بات مانگو گے کہ الہ العالمین بس جہنم سے بچا لے، اس وحشتناک اور ہولناک مناظر سے ہماری حفاظت فرما، اسے کبھی ہمارے حصے میں نہ لا، کبھی ہمارا ٹھکانہ ان بری جگہوں کو نہ بنا۔ آپ اس بات سے بھی جہنم کی گرمی کا اندازہ لگا لیں کہ ہم جو اس گرمی میں جھلس رہے ہیں، ہم میں زوال کے وقت کسی کے پاس اتنی سکت نہیں کہ وہ کھلے سر باہر کھلے چھت کے نیچے کچھ دیر کھڑا رہ سکے، وہ دوپہر کا وقت ایسے ہی باہر گزار سکے، نہیں، ہمیں تھوڑا تھوڑا سایہ چاہیے۔ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جھاڑوں کے نیچے سے گاڑی چلائی جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے کہ فلائی اوور کے نیچے کچھ جگہ مل جائے تو وہاں سے نکل جایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دھوپ بڑی سخت ہے، یہ دھوپ جلا دینے والی ہے، تکلیف دینے والی ہے، بیمار کر دینے والی ہے۔ یہ دھوپ اتنی سخت کیسے ہو گئی؟ آج ہمارا موسم اس قدر گرم کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک روز جہنم اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کرنے لگی کہ الہ العالمین مجھ میں اس قدر گرمی ہو چکی ہے، اس قدر گرمی ہو چکی ہے کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، جہنم کے ایک حصے نے جہنم کے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جہنم کو کھا رہی ہے، خود کو کھا رہی ہے، یہ اس قدر وحشتناک جگہ ہے۔ جب اس نے اللہ تبارک و تعالی سے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جب جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے یہ گرمی کا موسم آ جاتا ہے، صرف ایک سانس چھوڑنے کی وجہ سے ساری دنیا میں گرمی چھا جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے پاس سکت نہیں ہوتی کہ باہر نکل سکے،
جو دوسری سانس کھینچتی ہے تو ساری دنیا کی گرمی نکل جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق جو زمحریر جہنم کی ٹھنڈی جگہ ہے، جہنم اس ٹھنڈک کو چھوڑتی ہے تو سارے عالم پر ٹھنڈک چھا جاتی ہے. یہ جہنم کی گرمی کا عالم ہے، ایک سانس چھوڑ رہی ہے. تو ذرا اندازہ لگائے، جس انگار کی لپٹ باہر نکلنے سے ساری دنیا جھلس جائے، اس انگار میں داخل ہونے والے انسان کی کیا کیفیت ہوگی. ہم تو بس ہر بات پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ الہ العالمین اس بری اور وحشت ناک جگہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہیں کہ جہنم کا سب سے چھوٹا ہلکا ادنا عذاب یہ ہوگا کہ ایک جہنمی کے پاؤں میں جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. پاؤں میں جوتے پہنانے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی ویسے کھولے گی، ویسے پکے گی جیسے ہانڈی چولہے پر رکھ دینے کے بعد پکا کرتی ہے. اور ایک روایت کے مطابق جوتے بھی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنمی کے پاؤں تلے صرف 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے. ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا سر ویسے ہی کھولے گا جیسے ہانڈی میں سالن اور پانی کھولا کرتا ہے. اور وہ جہنمی کیا کہے گا کہ اس جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، اس جہنم میں مجھ سے بڑا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جا رہا ہے. اور جو انسان اس جہنم میں داخل ہو جائے اس کی کیا گد بنے گی، کیا درگت ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا. تو بس جہنم میں چیخنے، چلانے، پکارنے کی آوازیں آتی رہے گی، اور یہ آوازیں اس قدر بلند ہوگی، اس قدر بلند ہوگی کہ کان پڑی آواز بھی کوئی انسان سن نہیں پائے گا. اور ایک جہنمی کیسے نہ چیخے کہ جسے اس دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز آگ میں جلا دیا جا رہا ہے. اور اتنا نہیں، بلکہ مکہ و مدینہ کے درمیان جتنی بڑی جگہ ہے اس اتنی بڑی جگہ والے جسم کو جلایا جا رہا ہے. کیسے چیخیں نہیں نکلے گی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون. جہنم میں کافر پھنکارے مار رہے ہوں گے اور ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اتنا چیخ رہے ہوں گے کہ بازو والے کی آواز بھی سننے کی سکت نہیں ہوگی. اس قدر چیخ و پکار ہوگا، اس قدر جہنم میں ہنگامہ ہوگا. اور یہ چیخ کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہ موت کی تمنا کر رہے ہوں گے کہ الہ العالمین اس سے باہر نہ نکال، ہمیں کم سے کم مار تو دے کہ اس بدتر عذاب سے چھٹکارا مل جائے. اسے اور جھیلا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اللہ تبارک و تعالی نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اس آگ کی کیفیت یہ ہے کہ نہ وہ انہیں چھوڑے گی، نہ ان میں ہلکا پن کرے گی، اور نہ ہی انہیں مرنے دے گی. جلاتی رہے گی، جلائے گی، اتنا جلائے گی کہ چمڑی جو کہ 70 گز موٹی ہے جل کر خاک ہو جائے گی. ابھی وہ جل کر خاک ہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے ان کے جسموں پر چمڑی کو لا دے گا، پھر نئی چمڑی کو جلایا جائے گا، اور یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن کر رہ جائے گا. چمڑی جلتے رہے گی، چمڑی پیدا ہوتے رہے گی، چمڑی جلتے رہے گی، چمڑی پیدا ہوتے رہے گی. جہنمی چیختے رہیں گے لیکن ان کی چیخوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اسی طرح جب ایک انسان جہنم کو دیکھے گا تو جہنم کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کی خوف کی وجہ سے، اس کے عذاب کی وحشت کی وجہ سے انسان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا. اس قدر جہنم کی ہیبت اس انسان پر طاری ہو جائے گی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے چہرے کی رنگت بدل دے گا، وہ کالا ہو جائے گا. اور جہنم میں جو لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے ان کی بھی الگ الگ قسمیں. کچھ متکبر لوگ ہوں گے دنیا میں اترا کر چلنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سینہ چوڑا کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں جہنم میں چیٹیوں کی شکل میں تنگ وادیوں میں ٹھوس دیا جائے گا.
انسان ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس قدر ذلیل کرے گا، اس قدر ذلیل کرے گا کہ اس دنیا میں جینے والا جو سب سے حقیر جانور ہوگا اس کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. اور جو ڈالے گا وہ کوئی کشادہ جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین پر یہ کشادگی کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے، اترا کر، پاؤں پٹک کر، سینہ چوڑا کر گردن اکڑا کر چلا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالے گا تو یہ کیفیت ہوگی کہ انہیں تنگ وادیوں میں ٹھوس دے گا، تنگ وادیوں میں ٹھوس دے گا. اس کی تفسیر یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس طرح ایک کیل دیوار میں ٹھوک دی جاتی ہے ان متکبروں کو جہنم میں ویسے ٹھوس دیا جائے گا کہ یہ ہلنے کی بھی سکت نہیں رکھیں گے، نہ یہ اپنے جسم پر لگنے والے عذاب کو سہلا سکیں گے، اتنی بھی ان کے اندر سکت نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب یہ لوگ جلیں گے، ان پر عذاب کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے تو یہ چیخیں گے اور چیخنے کے ساتھ ساتھ روئیں گے بھی. اور کس قدر روئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس قدر روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی. ایک ایک جہنمی کے آنسو میں کشتی چلائی جا سکے گی. یہ اتنا روئیں گے، اتنے آنسو ان کی آنکھ سے نکلیں گے. یہ تو عذاب کی بات ہے جو ان کے ظاہری جسم پر لگ رہا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایسے بھی عذابات تیار کیے ہوئے ہیں جو ان کے منہ سے داخل ہوں گے. وہ کیا ہے؟ تو وہ جہنمیوں کا کھانا ہے، وہ جہنمیوں کا پینا ہے. جہنمیوں کو 4 طرح کے کھانے دیے جائیں گے. ایک کھانا ہے زقوم جسے توہر کہا جاتا ہے، بارود. ایک کھانا ہے ذریع، کانٹے دار گھاس. اور ایک کھانا ہے غسلین، یعنی زخموں سے نکلنے والی غلاظت، پیپ اور خون. غسلین کی ایک اور بھی شرح کی گئی ہے، اسے بیان کرنے میں ہی جی گھبراتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے. غسلین کہتے ہیں، علماء نے کہا انسانوں کے ملنے کی وجہ سے، مرد اور عورت کے ملنے کی وجہ سے جو رطوبت اور غلاظت نکلتی ہے اس غلاظت کو غسلین کہا جاتا ہے. یہ غلاظت بھی جہنم کی غذاؤں میں سے ایک غذا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے. اور ایک غذا ان کی ہوگی ذا غصہ، حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا. تو جو سب سے پہلا کھانا ہے زقوم، توہر، یہ بدبودار کڑوا کانٹے دار درخت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو کھلائے گا. اور یہ ایسے ہی جہنمیوں کو نہیں کھلائے گا بلکہ یہ کھولتا ہوگا، اس قدر کھولتا ہوگا جس قدر تانبا پگھلنے کے بعد کھولتا ہے. ایسی غذا جہنمیوں کو کھلائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج من اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوب من حمیم ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جہنم کی غذا یا جنت کی ضیافت بہتر ہے. کیا بہتر ہے، جنت کی ضیافت یا جہنم کی غذا؟ جہنم کی غذا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی تل سے اگتا ہے، جہنم کے نیچے سے اگتا ہے. اور اس درخت کے کنارے شیطان کے سروں جیسے ہوا کرتے ہیں. اور جب یہ انسان اسے کھاتا ہے تو اس سے نہ بھوک مرتی ہے اور نہ ہی پیٹ بھرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی بھی ڈالا جائے گا. یہ زقوم ہے. اس سلسلے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ زقوم توہر، اس کا ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس دنیا کا سارا
اناج ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. صرف ایک قطرہ زقوم کا اس ساری دنیا کے اناج کو تہس نہس کر کر رکھ دے گا. تو جس انسان کی غذا ہی زقوم ہوگی، بس اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کی کیا گت ہوگی. اسی طرح ذریع، کانٹے دار گھاس، یہ کانٹے دار گھاس جب انسان کھائے گا تو اس کے گلے میں اٹکے گی، اٹک اٹک کر نیچے اترے گی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اس انسان کو ذریع، ایک ایسا درخت کھلایا جائے گا جو بڑی تکلیف سے نیچے اترے گا. نیچے تو اتر جائے گا، لیکن اس کے نیچے اترنے کی وجہ سے نہ اس کے جسم پر گوشت آ سکے گا اور نہ ہی اس کا پیٹ بھر سکے گا. غسلین کی بات ہے، غسلین بھی کھلایا جائے گا. ابھی ہم نے کہا کہ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی غلاظت جو کہ بدبودار ہوگی، گندی ہوگی، اور صرف گندی اور بدبودار نہیں ہوگی بلکہ اسے جہنم کی آگ پر تپایا بھی جائے گا. گرم ہوگی، کھولتی ہوگی، وہی چیز جہنمیوں کو پلائی اور کھلائی جائے گی. اور اسی طرح حلق میں پھنسنے والا کھانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کھانے کے لیے گلے میں اٹکنے والی غذائیں ہیں. تو جہنمیوں کو 4 طرح کی غذائیں دی جائے گی. اور اب پانی کی بات ہے، جب کھانا بھی دیا جائے گا تو پانی بھی دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا 5 قسم کے پانیوں کا تذکرہ ہے. پہلا جو پانی دیا جائے گا وہ ماء حمیم ہے، کھولتا ہوا پانی، کھول رہا ہوگا. اور ہمارے چولہوں پر جو پانی کھولتا ہے ویسے نہیں کھولے گا، کیونکہ ہمارے چولہوں میں جو آگ جلتی ہے وہ جہنم کے بالمقابل ایک حصہ ہے، اور جہنم میں جو آگ جلتی ہے وہ ہمارے چولہوں کے بالمقابل 69 درجہ زیادہ گرم ہے. تو اس 69 درجہ زیادہ گرم آگ پر اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو کھولائے گا، وہی کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا. ماء سدید، زخموں سے بہنے والا پیپ جو کہ کھولتا ہوگا وہ بھی دیا جائے گا. ماء کالمہل، تلچھٹ جو تیل کا گدگڑا ہوتا ہے، یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر ہے پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. غساق، سیاہ زہریلا بدبودار پانی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غساق کے متعلق کہا ہے اگر صرف ایک ڈول دنیاوی اعتبار کی جس میں 5 سے 8 لیٹر پانی آتا ہو، صرف ایک ڈول غساق کا نکال کر اگر دنیا میں اڈیل دیا جائے تو ساری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جائے. یہ اس قدر بدبودار پانی ہوگا، یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دے گا. اور اسی طرح طینۃ الخبال ہوگا، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی خود جہنمیوں کو پلائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان بری چیزوں سے ہماری حفاظت کرے. مختصر طور پر یہ جو پینے کی چیزیں ہیں یہ جہنمی ایسے ہی نہیں پی لے گا. اس سلسلے میں یہ روایتیں اور آیتیں آتی ہیں کہ وہ پیالہ منہ کے قریب کرے گا اور پینے کی نیت ہی کرے گا کہ اس کی گرمی سے اس کے ہونٹ جل کر جھڑ جائیں گے، اور جیسے جیسے گلے میں اترے گا گلا پھٹ جائے گا، سینہ، دل، پھیپڑے، پیٹ کی ہر چیز کٹ کر پھٹ کر پیٹ کے ذریعے سے نکل کر اس کے پاؤں میں گر جائے گی. یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی چیزیں اور مشروبات عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. ان تمام چیزوں کے باوجود جہنمیوں کی کبھی پیاس نہیں بجھ پائے گی، بس انہیں اسی طرح کے عذابات میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا کرتا رہے گا. اور کئی عذابات تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنمیوں کے جہنم کے بیچوں بیچ لا کر دیا کرے گا، جس کی سختی، جس کی گرمی دوسری جگہوں کے بالمقابل اور زیادہ ہوگی. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں پر جو چھت بنائے گا وہ بھی جہنم کی ہوگی، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ. اور یہ جہاں رہیں گے اس کے اطراف میں آگ کی خناتیں لگا دی جائے گی، آگ کی دیواریں ہوں گی.
اور ایک ایک دیوار کی وسعت لمبائی 40 سال برابر ہوگی. اس قدر وسیع جہنم میں اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو ٹھوس دے گا، انہیں وہاں پر ڈال کر اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا. اور یہ جب جہنم میں جائیں گے یہ کھلے ہاتھ نہیں ہوں گے. بہت سارے جہنمی ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، 70 گز لمبی زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں گے. اور جب ان کے چہروں پر آگ مار رہی ہوگی تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ بھی نہیں بچا پائیں گے. سب سے تکلیف دہ جو عذاب ان پر اللہ تبارک و تعالی نازل کرے گا وہ جہنم کی جھلسا دینے والی آگ ان کے چہروں پر برسائے گا. اور جیسے ہی آگ ان کے چہروں پر برسے گی ان کے چہروں کا گوشت جھلس کر ٹوٹ کر چہروں سے نیچے گر رہا ہوگا. گوشت نیچے گرے گا، جبڑے دانت باہر آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی انہیں پھر پہلے کی حالت میں ڈال دے گا اور پھر سے ان کے چہرے پر گوشت چڑھائے گا اور ان کے چہروں کو اثر نو جلایا جائے گا. اور یہ چہرے آگ پر تپائے جائیں گے، ویسے ہی جیسے ایک انسان بھٹی میں روٹی یا گوشت کو تپا دیتا ہے، بھٹی میں لوہے کو تپا دیتا ہے. انسان کے چہروں کو جہنم کی بھٹی پر، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا. بہت سے لوگوں کا زیور خزانہ جو دنیا میں بغیر زکوٰۃ ادا کیے رکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جو دنیا میں خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حق ادا نہیں کرتے، ان کا یہی خزانہ جہنم میں تپایا جائے گا. اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، ان تختیوں کو جہنم پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور ان تختیوں سے، ان کے اس خزانے سے ان کی پیشانیاں، ان کے بازو اور ان کی پیٹیں داغی جائے گی. اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جو تم نے خود کے لیے جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا ذرا مزہ تو چکھ لو. یہ جو لوگ دنیا میں خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں انہی کا خزانہ انہیں تکلیف دے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل قیامت کے دن اس کا خزانہ ایک گنجے اژدہے کی شکل میں آئے گا، گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے نیچے 2 کالے دھبے ہوں گے، حد درجے ڈرانے والا. اور وہ جہنمی کو ڈسے گا اور اس سے کہتا جائے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے. اسی طرح جہنم کے عذابات میں سے ایک عذاب زمہریر ہے، ٹھنڈا عذاب، سردی کا عذاب. یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. سردی کا بھی عذاب اللہ تبارک و تعالی جہنم میں لوگوں کو دے گا. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفت معلوم کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں اس کی ٹھنڈی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر خطرناک ہے. جہنم میں ایک عذاب ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا. ابھی اگر کچھ ٹھنڈی کچھ حد آگے بڑھ جائے تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں جینا مشکل اور دشوار نظر آنے لگتا ہے. جس جہنم میں اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈی رکھی ہی عذاب کے لیے ہو تو پھر اس کی سختی کیسی ہوگی، اس کا عذاب کیسے ہوگا. جہنم میں جو لوگوں کو داخل کیا جائے گا اس کی مختلف قسمیں ہوں گی. اس میں سے ایک قسم یہ ہوگی کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جائے گا. اور جب انہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینکا جائے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان، ان کی آنکھیں اور ان کے کان ان سے چھین لے گا. تکلیف میں انسان اگر چیخ بھی نہ پائے، کچھ دیکھ بھی نہ پائے، کچھ سن بھی نہ پائے تو اس کی تکلیف کی شدت کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے. اگر ہمارے ہاتھ بندھے ہوں اور ہمارے جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہو جائے اور اگر ہم اسے کھجا نہ سکے، سہلا نہ سکے تو ہماری اس کھجلی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا.
یہ تو بس معمولی سی خراش کی بات ہے، لیکن جس انسان پر کھولتا ہوا لاوا ڈال دیا جائے، کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے، جہنم کے انگاروں میں ڈھکیل دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اسے نہ سہلانے کی گنجائش دی جائے، نہ بولنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی، تو بس اس آدمی کا حال اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے احوال میں سے کچھ باتیں مزید یہ بھی ہیں کہ جہنم کا عذاب کسے دیا جائے گا، کون کون سے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میری اور آپ تمام کی اس سے حفاظت کرے، وہ ریاکار لوگ ہوں گے، جو نیک عمل کرتے ہوں گے، دنیا میں اچھے کام کرتے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن انہیں انہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں سب سے پہلے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ شہید ہوگا وہ مالدار ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوگا، وہ قاری ہوگا جو رات رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تینوں کو بلائے گا، تینوں سے سوال کرے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی تھی، تم نے ہماری نعمتوں کا کیا کیا، ان کا کیا استعمال کیا؟ شہید جس نے اپنی جان دے دی وہ کہے گا کہ الہ العالمین میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اتنا لڑا کہ میرے جسم کا آخری قطرہ بھی بہہ گیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ غنی کہے گا کہ میں نے خرچ کیا، اتنا خرچ کیا کہ میرا مال ختم ہو گیا، دنیا میں مجھے غنی کہا جانے لگا، لوگ اس کے گواہ ہیں۔ قاری کہے گا الہ العالمین رات جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اتنی قرآن کی تلاوت کی کہ لوگ گواہ ہیں، لوگ مجھے قاری کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کہے گا؟ کذبتا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ کذبتا، جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، تو نے یہ عمل اپنی واہوائی کے لیے کیا، رتبے کو بڑھانے کے لیے کیا، دنیا میں نام کمانے کے لیے کیا، جو تو چاہتا تھا تجھے وہ دنیا میں مل گیا، آج کے دن تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ کے حکم سے شہید کو جس نے اپنی جان دے دی، ایک لمحے کے لیے تصور کرے، شہید کو، غنی کو، قاری کو فرشتے پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ یہ ریاکاری ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ جو عمل کرے چھوٹا سہی لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی کی نگاہ میں رتبہ بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ جو عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، خود کو اس قبیح اور بدتر جہنم سے بچانے کے لیے کریں گے۔ وگرنہ ساری دنیا محنت کرنے کے باوجود، ساری زندگی تھک جانے کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے تو پھر اس وقت ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسوں کے بارے میں تو کہا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ پیشانیاں ایسی ہوں گی جو عمل کر کر کے تھک جائیں گی۔ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم میں انہیں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو آج میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، اس دور میں ایک عجیب بیماری آئی ہوئی ہے، جو بھی عمل ہو اس پہ ہمارا جوال ہمارا گواہ ہوتا ہے، سیدھے ہم نے فوٹو کھینچ دی اور اسے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا۔ اب ہر 2 سے 4 منٹ کے بعد کھول رہے ہیں کہ کتنے کمنٹس آئے، کس نے کیا کہا۔ نیک اعمال کے لیے ہم نے عمل کس کے لیے کیا؟ بس یہ 4 جملوں کے لیے۔ اگر یہ 4 جملوں کے لیے ہم نے عمل کیا تو قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یقول اللہ لهم عز وجل یوم القیامہ اذ جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، انہیں ثواب سے نوازا جا رہا ہوگا۔ یہ ریاکار
دکھاوا کرنے والے, نمود کے لیے عمل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں گے, وہ بھی اپنا حق مانگتے ہوں گے, انہیں بھی ثواب کی امید ہوگی, انہیں بھی جنتوں کے نظارے اچھے لگتے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا, یہاں سے نکلو, ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء, اور دیکھو آج کے دن وہ تمہیں کیا کچھ دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں کو انسانوں کے پاس ہکال دے گا. انسانوں کی کیا گت ہوگی؟ کوئی کسی کی صورت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ کل قیامت کے دن کیا خاک ہمیں اپنے درجے دیں گے؟ وہ کیا خاک ہمیں اپنی نیکیاں دیں گے؟ نہیں, ریاکار لوگ تنے تنہا پڑے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ریاکاری سے ہماری حفاظت کرے. یہ بڑا بدتر گناہ ہے, ایسے ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے کہ جس کا شعور اور جس کا وہم بھی ہمیں نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, لوگوں تم پر مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے, جو چیز تمہارے متعلق مجھے خوف زدہ کرتی ہے, وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الریا, دکھاوا ہے, دکھاوے کے لیے کام کرنا, نام نمود کے لیے کام کرنا, لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرنا, نام بڑھانے کے لیے کام کرنا. یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو شرک اصغر سے کبھی کبھی شرک اکبر تک پہنچا دیا کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے آدمی اپنی دنیا تباہ کر دے, آدمی اپنی آخرت تباہ کر دے. اس انسان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اگر انسان کی نیت اچھی ہو نا, اللہ تبارک و تعالی اس کا نام ویسے ہی بڑھا دے گا, لوگ ویسے ہی اس کی عزت کریں گے, انہیں عزت کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کیا, اور جو اللہ کے لیے عمل کرے اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے. جس انسان سے اللہ محبت کرے, آسمان کے فرشتوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم اس سے محبت کرو. فرشتے زمین کے لوگوں کو آواز دے کر کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, تم اس سے محبت کرو. سارے زمین کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے چاہنے کی وجہ سے اس سے محبت کریں گے. اور اگر ہم ان لوگوں کی چاہت چاہے تو یہ تو کبھی ملنے والی ہے ہی نہیں. رضا الناس غایۃ لا تدرک, لوگوں کی محبتیں, لوگوں کی واہوائیاں, ان کی خوشنمائیاں, یہ وہ کنارہ ہے جسے کبھی کوئی پا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں پا سکتا. وہ ساری زندگی انہیں جھیلتے رہے, وہ ایک جملے میں دھتکار کے نکل جائیں گے. دنیا بھی چلی گئی, آخرت تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل گئی. اللہ تبارک و تعالی اس بدتر اور قبیح گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت کرے. آج ایک موز کوئی کسی کو دیتا ہے تو 10 تصویریں اس کی نظر آتی ہیں. ایک آٹے کا 5 کلو کا پیکٹ دے رہا ہے اور 6 لوگوں کے ہاتھ اس پر لگے ہوئے ہیں. یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ حسن علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ نیک کام کرو تو رات کے اندھیرے میں کیا کرو, اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا جانا اور نیک کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ کی وفات ہو گئی, آپ کی وفات ہو گئی تو دوسرے روز مدینہ کے 100 گھر بھوکے رہے, 100 گھروں کے چولہے خالی رہ گئے, سوکھے رہ گئے. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آج 100 گھر بھوکے کیوں ہیں. جب علی بن حسین رحمہ اللہ علیہ کو غسل دینے کے لیے لباس اتارا گیا تو لوگوں نے ان کے پیٹھ پر آٹے کی بوری اٹھانے کے نشان دیکھے. تب پتا چلا کہ یہ ساری زندگی 100 گھروں کو رات کے اندھیرے میں راشن دیتے رہے. رات کے اندھیرے میں وہ اس قدر اخلاص والے لوگ تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. لیکن آج میں اور آپ بس واہ واہی کے لیے عمل کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں. جب شہید دکھاوے کے لیے عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں اور آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے, ایسے اعمال کرنے چاہیے جن پر اللہ اور ہمارے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہ ہو. اگر ہم ابھی اپنے دامن کو ٹٹولیں کہ ہمارے ایسے کتنے اعمال ہیں جو میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو, تو شاید ہمیں ہمارا کوئی ایک عمل بھی نظر آ جائے. ایک عمل بھی شاید دشوار ہوگا, نہیں نظر آئے گا, کیونکہ کبھی ہم نے اس ناحیے سے عمل کی کوشش ہی نہیں کی. عمل ختم ہوتا ہے, اس بات کی بے چینی لگتی ہے کہ کتنے لوگوں تک یہ خبر پہنچا دوں, کتنوں کو میری اس اچھائی سے آگاہ کر دوں. کیسے بولتے ہیں آپ اپنے تک رکھیے, میں کسی اور کو نہیں بتا رہا ہوں.
بس ایک ایسی ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ طریقہ ہے ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے کا. آپ اپنے تک رکھیے, کسی کو مت بولیے. ایسے کہہ کر سارے زمانے کو آگاہ کر رہا ہے. اگر یہ گواہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد تک ہوتی, اسی کو گواہ بنائے رکھتا, قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیش کرتا. ایسی کتنی روایتیں موجود نہیں, سارے لوگوں کے سامنے اس کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دیتا. تو مجھے سب سے پہلے, ثانیاً آپ تمام کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو تو کس کے لیے ہو؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اسی کو تو راضی کرنا ہے. وہ راضی ہوگا تو ان بدتر جگہوں سے ہماری حفاظتیں ہوں گی. وگرنہ ساری دنیا والوں کو اگر ہم راضی کر بھی لیں تو کیا ساری دنیا مل کر ہمارا تنکا ہم سے دور کر سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ وَاعْمَلْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. یہ بات جان لو کہ ساری دنیا مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ کبھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی, سوائے کتنا فائدہ جتنا تمہاری مقدر میں لکھا ہوگا اتنا ہی پہنچے گا. وہ اگر آگے نہ بھی بڑھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, سوائے اتنا نقصان جتنا کہ تمہاری مقدر میں لکھا ہوگا. جتنا مقدر میں لکھا ہوگا اتنا پہنچے گا. تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو نفع اور نقصان, نفع کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے. نقصان سے پناہ کس سے طلب کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جب ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم راستے میں آنے والے تنکوں سے دل لگا کر کیسے بیٹھ رہے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا اللہ کی ذات ہے. دینے والا وہ, لینے والا وہ, عطا کرنے والا وہ, ہمیں نقصان سے بچانے والا وہ. یہ جس طرح دوسرے لوگ ہیں جیسے ہم محتاج ہیں ویسے وہ بھی محتاج ہیں. وہ بھی محتاج ہیں. ہم محتاجوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں, محتاجوں سے اپنی عزت بڑھانے کی امید لگا لیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کہا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہے عزت دے گا, وہ جسے چاہے ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, منہ کالا کر دے گا. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو عزت اس کے ہاتھ میں ہے اور ہم لوگوں سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ میں ان کے سامنے عمل کروں گا تو یہ مجھے عزت دیں گے. جب وہ عزت نہیں دے گا تو یہ کہاں سے عزت دیں گے؟ جب وہ عزت دے دے تو یہ زمین پر چلنے والے 4 فٹ 5 فٹ کے لوگ ہماری عزت کیسے چھین سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنی قدرت ہی نہیں ہے. تو جتنا عمل ہمارا ہونا چاہیے کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. تو جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ ریاکار. ریاکار دکھاوا کرنے والے, دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے, لوگوں کی تعریفوں کو حاصل کرنے والے. اسی طرح جہنم میں سود خور بھی داخل ہوں گے, جو سود کھاتے ہوں گے, جو انٹرسٹ کے پیسوں سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے, ان کے ساتھ بھی بڑا سخت معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سود خور جو انٹرسٹ کھانے والے ہیں, انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کرنے والے ہیں, اس سے اپنی ضروریات زندگی کے سامان حاصل کرنے والے ہیں, انہیں کل قیامت کے دن ایک خون کی ندی میں داخل کر دیا جائے گا. ندی خون کی تو ٹھنڈی ندی نہیں ہوگی, وہ بھی تکلیف دہ ندی ہوگی, کھولتی ہوگی, اور ندی میں ڈبویا جائے گا. وہ اس ندی کے عذاب سے نکل کر باہر آنے کی کوشش کرے گا تو ایک فرشتہ بڑا سنگریزہ ایک پتھر اس کے منہ میں داخل کرے گا, جو بڑی مشکل سے وہ اپنے گلے سے نیچے اتارے گا. اب ایک پتھر نکلے گا کہ فرشتہ واپس اسے اس خون کی ندی میں ڈھکیل دے گا. پھر وہ نکل کر آنے کی کوشش کرے گا, اس کے منہ میں پھر سے ایک بڑا سنگریزہ داخل کر دیا جائے گا. یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا. اور جہنم میں عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سے 2 لوگ اور ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس میں سے ایک عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والا ہوگا, اور دوسرا انسان قرآن یاد کر کے بھولنے والا ہوگا. اس میں حافظ قرآن تو ہے ہی, لیکن جو آدمی چھوٹا موٹا قرآن یاد کر کے بھول جائے وہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. انہیں کیسا عذاب دیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک بڑا ہتھوڑا ان کے سر پر مارا جائے گا. جب ایک ہتھوڑا ان کے سر پر پڑے گا ان کا سر پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا,
اور جیسے ہی وہ ہتھوڑا اٹھائے گا تو اس ہتھوڑے کے اٹھائے جانے جتنی مدت میں اس انسان کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے برابر کر دے گا. اور یہ ہتھوڑا کتنا بڑا ہوگا, اس کا وزن کتنا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں تو اس ہتھوڑے کو نہ اٹھا سکے, اس قدر بڑا ہتھوڑا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. کس کے سر پہ پڑے گا؟ قرآن بھولنے والا اور عشاء کی نماز سے سو جانے والا, عشاء چھوڑ کر بستر گرم کرنے والا. یہ بھی ہوگا جس کے ساتھ ایسا بدتر اور سخت عذاب ہوگا. اور اسی طرح جھوٹی افواہیں پھیلانے والا, جس بات کی حقیقت ہی نہ ہو وہ لوگوں تک پہنچا دینے والا, چاہے وہ خود کی جانب سے پہنچنے کی بات ہو یا دوسرے سے لے کر پہنچانے کی بات ہو, یعنی بلا تحقیق بات کرنے والا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی چیز لوگوں کے درمیان میں پھیلاتا پھرتا ہے, اور جو سنی سنائی جھوٹی باتیں لوگوں کے درمیان میں پھیلائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس آدمی کی زبان, اس کے نتھنے, اس کی آنکھ اور اس کے جبڑے, یہ چاروں چیزیں پھاڑ کر کھینچ کر گدی تک برابر کر دی جائے گی. زبان کھینچ کر گدی تک لا دی جائے گی, دونوں جبڑے پھاڑ دیے جائیں گے, نتھنے پھاڑ دیے جائیں گے, آنکھیں پھاڑ دی جائیں گی. کون آدمی ہوگا جھوٹی باتیں پھیلانے والا؟ آج یہی کچھ تو ہوتا ہے. بس کون سی فوٹو میں سب سے پہلے لوگوں میں فارورڈ کروں تاکہ پتہ چلے کہ خبر پہلے پھیلانے والا کون ہے؟ میں ہوں. نہیں, خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اگر مجبوری میں پھیلانا بھی پڑے تو میرا نمبر سب سے آخر میں رہے, تاکہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے گناہ میں میرا شمار نہ ہو. اسی طرح دو رخ آدمی ہوگا, دو چہرے والا, ادھر ایک بات کرتا ہوگا, دوسرے کے پاس ایک بات کرتا ہوگا, یا سامنے اچھی بات کرتا ہوگا, پیٹھ پیچھے ہنستا ہوگا, برائی کرتا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے جہنم کی 2 زبانیں دے دی جائے گی, اس کے منہ میں جہنم کی 2 زبانیں ہوں گی. اور اسی طرح زانی مرد اور زانی عورتوں کا معاملہ ہوگا. بعض روایتوں میں یہاں تک بات چلتی ہے, پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے جس حصے سے زنا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس حصے کے ساتھ انہیں جہنم کے چھت پر لٹکا دے گا. اور ایک روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ننگے بدن مرد اور عورت کو جہنم کے گڑھوں میں جلنے کے لیے چھوڑ دے گا, جو تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور اسی طرح جو صحیح علم کو چھپانے والا ہوگا, جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا, اور وہ اس علم کو لیے بیٹھا رہے گا, دوسروں تک نہیں پہنچائے گا, سوال کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچائے گا, یا خود سے ذمہ داری سمجھ کر آگے بڑھ کر اوروں تک ہدایت نہیں پہنچائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسے انسان کو آگ کی لگام پہنا دی جائے گی, اس انسان کے منہ پر آگ کی لگام ہوگی. اور ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کے گناہ گار کا جبڑا پھاڑ کر گدی تک لے جایا جائے گا, اور اس پھٹے جبڑے سے خون کے فوارے نکلنے لگیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے سوال کیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اس قدر بدتر معاملہ ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ روزہ خور ہیں, روزہ چھوڑنے والے, بلا عذر روزہ توڑنے والے. ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی یہ خطرناک معاملہ کرے گا. آج لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں, کتنا بہانہ ہے, نہیں گرمی زیادہ ہے اور سارا دن روڈ پر کھڑے رہنا پڑتا ہے نا, اسی لیے روزہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے. کاروبار ہے نا, رمضان ہی میں تو کاروبار چلتا ہے, اسی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑ دیا. اتنا عذاب اگر برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, گدی پھاڑ کر گردن تک لے چلی جائے گی, اور جبڑوں سے جبڑا پھاڑ کر گدی تک لے جایا جائے گا, اور جبڑوں سے خون کے فوارے نکلیں گے. اسی طرح میت پر نوحہ کرنے والے لوگ ہیں, سینہ پٹکنے والے, چیخنے والے, اللہ تبارک و تعالی سے شکایتیں کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انہیں جہنم میں ایسے داخل کیا جائے گا کہ یہ تارکول یعنی ڈامر کا
پاجامہ پہنے ہوئے ہوں گے، وہ بھی کھول رہا ہوگا، تپ رہا ہوگا، انہیں جلا رہا ہوگا، اور اوپر سے کھجلی والا کرتا پہنا دیا جائے گا جو انہیں کسی صورت چین لینے نہیں دے گا۔ وہ کھجلی بھی یہ دنیا کی کھجلی نہیں ہے، یہ آخرت کی کھجلی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی غیبت کرنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو لوگوں کی غیبت کرنے والا ہے کل قیامت کے دن اسے تانبے کے ناخن دے دیے جائیں گے، اور وہ تانبے کے ناخن سے اپنا چہرہ نوچتا ہوگا اور اپنا سینہ نوچتا ہوگا۔ یہ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اس سزا پر معمور کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچے گا۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، یہ غیبت ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ نہیں، یہی ہمارا غلط تصور غیبت کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ارے پیٹھ پیچھے برائی کرنا صرف یہ غیبت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر منہ پر اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے جہنم کی ویل نامی وادی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سوال کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ اگر وہ اسے سنے ناپسند کرے، پیٹھ پیچھے، پیٹھ کے سامنے نہیں، اگر وہ اسے سنے ناپسند کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی گناہ، اگر کوئی برائی ہمارے بھائی میں پہلے ہی سے موجود ہو، اگر ہم اسے بیان کریں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو برائی، جو کمی تمہارے بھائی میں موجود ہے تم اسے بیان کرتے ہو وہی غیبت ہے، جو موجود نہیں ہے تم اسے بیان کرتے ہو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان تراشی ہے، بہتان تراشی ہے، مسلمان پر بہتان باندھنا ہے۔ تو مسلمان کے اندر جو برائی ہے اسے اس انداز سے بیان کرنا کہ اگر وہ اسے سنے تو ناپسند کرے، اس کی عزت گھٹانے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا۔ اب یہ تذکرہ چاہے پیٹھ پیچھے ہو چاہے چہرے کے اوپر ہو۔ آج ہم یہی تو کہتے ہیں، جو کہتے ہیں چہرے پر کہتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں۔ ارے کیوں کہتے ہو چہرے پر؟ ڈرنا چاہیے نا، کیوں کہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر بولنے سے بھی منع کیا۔ چہرے پر اگر بولنا چاہتے ہو تو اصلاح کی نیت سے بولو، اس کے گناہ کو اس سے دور کرنے کی نیت سے بولو، تانا دینے کی نیت سے اور اس کی عزت کو گھٹانے کی نیت سے نہیں۔ تو غیبت کا بڑا مسئلہ ہے، یہ انسان کے عمل کو کھا جاتی ہے، اس کا بڑا بدتر گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، یقین جانو بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور جاسوسی مت کرو اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ اللہ نے وجہ بتائی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کس کا گوشت؟ مرے ہوئے جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرے ہوئے بھائی کی بات ہو رہی ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ خود اللہ نے جواب دیا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے، تم کھا ہی نہیں سکتے، ہم میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، کسی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن اس کی غیبت کر کے اس کے گوشت کھانے کے گناہ کو خود کے کاندھوں پر ڈال سکتے ہیں۔ یہی کام ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کسی کے
عیب کو ظاہر نہ کر دیا جائے، کسی کا ٹھٹا نہ اڑایا جائے، کسی کا مذاق نہ بنا دیا جائے، کسی کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے فاش نہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے ڈھاکے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپائے گا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ اور آخری روایت کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے مسلمانوں کی وہ جماعت جنہوں نے صرف زبان سے ایمان لایا، جنہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا اور ان کا ایمان ان کے دل میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے راز کی باتوں کو مت ٹٹولا کرو، راز کی باتوں کو جاننے کی کوشش مت کرو، فإنہ من یتبع عورتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولے گا، جو مسلمانوں کے عیبوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی پھر اب اس انسان کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جائے یفضحہ فی بیتہ، اس بدبخت کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ آج ہمیں اس معاملے میں بڑا مزہ آتا ہے، ارے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، کہتے کیا ہے تمہیں خبر ملی کیا؟ اب چل رہی ہے مجلس اس پر، اور یہاں پہ بات نہ پتہ چلے تو پھر کسی دوسرے آدمی کو پکڑ کر معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور فوٹو کھینچ کر لوگوں میں وائرل کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی قبیح برائیاں ہیں، بڑی قبیح برائی ہے۔ ایک مسلمان کا بھائی ہے، میرا اور آپ کا کردار مسلمان کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان کے آخری درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہو۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ہماری پیٹھ پیچھے ہمارا مذاق اڑایا جائے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ بات پسند ہے کہ ہماری عزتیں لوگوں کے سامنے پھیلا دی جائیں، ان کا کھلواڑ کیا جائے، ہمارے عیب لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے جائیں، لوگوں کے سامنے ہماری عزتوں کو نیست و نابود کر دیا جائے؟ نہیں۔ تو جس طرح ہمیں خود کے بارے میں یہ چیز ناپسند ہے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو جہنم کے بدترین عذابات سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری اصلاح فرما اور جہنم کے اس بدتر ٹھکانے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہنم کی ہر طرح کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین آخرت کے جتنے سخت مراحل ہیں ان تمام سخت مراحل میں ہماری حفاظت فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ الہ العالمین تو ہمیں جہنم کے مراحل سے آگے بڑھا کر جنت میں داخل کر دے۔ الہ العالمین تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آج 27ویں شب ہے، عین ممکن ہے کئی روایتیں اس سلسلے میں ہماری دلالت کرتی ہیں کہ آج ہی کی رات قدر کی رات ہو۔ تو جو پچھلی راتیں ہم سے چلی گئیں سو چلی گئیں، لیکن آج کی رات کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، وہ کسی صورت ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے تو اس سے جی چرائیے اور اکیلے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کیجیے، اللہ سے مناجات کیجیے، اپنے دل کا ہر حال اللہ کے سامنے کہہ سنائیے، جتنا ہو سکے مغفرت کی دعائیں مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اور اس یقین کے ساتھ روئیے گڑ گڑائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے قدر کی عظمتوں کو مانگیے۔ آج کسی کی بھی تراویح یعنی قیام اللیل چھوٹی نہیں چاہیے، جب سے امام شروع کرے اور جب تک امام ختم نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے
لیلۃ القدر میں قیام کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فمن حرم خیرها فقد حرم، جو لیلۃ القدر کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، اس کی فضیلتوں سے محروم ہو جائے، حقیقت میں وہی انسان بدبخت ہے، محروم ہونے والا ہے، ثواب سے دور رہنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمیں قدر کی نعمتوں سے نواز، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ